دیکھو غور والی بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ اس میں جا رہے ہو. ایک تو یہ زندگی ہے اپنے تمام مسائل کے ساتھ کوشش کے ساتھ کمائی خرچ حالات اس کے بھی آگے پورے شعبے ہیں کہ انسان ذاتی طور پر کتنا مطمئن ہے, سماج میں کیا قدر قیمت ہے, کمانے کی صلاحیت کیا ہے. یہ تین کام تو ہونے چاہیے اس سماج کے اندر. کیونکہ اس میں کون کون سے کام ذاتی طور پر کیسی زندگی ہے اس کی اطمینان بدعنوانی خوش رہی ہے وہ وغیرہ وغیرہ. سماج میں کتنا متعارف ہے, سماج میں آگے گئے ہو, اور کمانے کی صلاحیت کتنی ہے. کمانے سے مراد یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ سائل تک رسائی آپ کی ہوتی ہے کہیں ہوتی, پھر اس کا نیٹ رزلٹ ہے اطمینان یا بجٹ. یہ سب کہیں. دوسرا غور والا یہ ہے کہ آپ اس ملک میں داخل ہو گئے, پھر یہاں کی تکلیف اپنی جگہ پر آگے پھر خطرہ کہ ادھر ہی آزاد تھے ہوگے, پتہ کیا ہو جائے, کیا پتہ چل وہ آنے والے خطرے سے بھی ڈرنا ہے, بچنا ہے کہ خدا نہ خاصہ دو قسم کی بات نہ ہو جائے. یا جنت میں جانے کا بھرپور شعور ہونا چاہیے. جس دین میں داخل ہو اس دین کے بارے میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی وضاحت ہونی چاہیے کہ اطمینان سے آپ کہہ سکیں ہم دین میں ٹھیک ہے, جو بھی آپ کا دین ہے. یہ باتیں جو ہے نا آپ کو پھر غور ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ اسی کائنات میں تھوڑے عرصے کے لیے آپ آئیں, پھر اس میں پہچاننا کہ اگر ہمیں اتنی سی زندگی ہے, اتنی بڑی وسیع کائنات میں کو بھیجا اس نے, پھر بھیجنے والے کے بارے میں جاننا. یہ ہے ساری اسائنمنٹس انسان کے بعد ان پہ غور کرتا ہے. راستے میں کوئی سوال آئے تو پھر ذہن میں تو اس کے بارے میں غور کر لیتا ہے, پھر مل جل کی بحث کر لیتے, سمجھ لیتے ہیں بات, اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو انسان جو ہے نا پھر فون کے ساتھ کرتا ہے. ان باتوں میں غور کرتے ہوئے آپ کے بارے میں آپ کے پاس کوئی سوال ہو آپ سوال کا جواب دیجیے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سوال ہوا اسی زمانے میں کہ جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سند عطا فرمائی کہ ان کے لیے خوف نہیں ہے, تو وہ لوگ ہمیشہ دیکھیں کہ خوف میں ہیں. حکم یہ جن کے کو خوف نہیں ہے وہ ڈرتے رہے, جن کو بخششوں کی گارنٹی ہے. اب یہ سوال بتانا ہوا بڑی ہستی کے ساتھ کہ آپ کو تو بخشش کا نہیں ڈر, آپ کا نام ہے بخشش کا ذریعہ ہے, تو آپ ساری رات بات ڈرتے رہتے ہوتے روتے بھی ہو کیا. تو آپ نے فرمایا کیا اس کی رحمت کے لیے جو اتنا مجھ پر احسان ہوا مجھے شکر نہیں کرنا چاہیے. تو اطاعت جو ہے, اطاعت کے اندر اگر گارنٹی ہو جائے تمہاری اطاعت منظور ہو گئی تم مزید اطاعت کریں. اچھا خوف کیوں آتا ہے شوق کی دنیا میں؟ نمبر 1 خوف یہ آتا ہے کہ یہ منزل ہے ایسی باریک سی بات کہ کہیں کوئی اچانک غلطی سے رد نہ ہو جائے تو یہ جو ہے نا ضائع ہو جائے. مثلا جس کے پاس سر پر بھرا ہوا پیالہ ہے وہ پھر سنبھل کے چلتا ہے, خوف ہو جائے کہیں ٹوٹ نہ جائے. الگ تیرے سے جاتی بھر گیا تو یہ تو خوش ہو جائیے, اور آپ کا پیالہ کہاں ٹوٹتا ہے, کہتا ہے اے ہی بھری ہوئی ہے, اس کی مہربانی ہے. خوف ہوتا ہے کہیں یہ چیز جو ہے چھن نہ جائے. خوف یہ ہوتا ہے کہ بے پرواہ کے ساتھ جو ہے نا انسان کی ذات ہے تل جائے, اور بے پرواہ تو بے پرواہی ہے. یہ بے نیاز سمجھ لو, کیا بے نیاز کے ساتھ اگر دوستی ہو جائے تو جتنے ہم نے دیکھے ہیں اس کے چاہنے والے جن کو وہ چاہتا رہا ہے تو کسی کو سوری بھی چڑھا دیا, کسی کو تربیت نہیں چڑھا دیا, کسی کا پیسے نہ کچھ پتہ چل نہیں دیا. یعنی اس پہ نواز سے ہیں اور ستم ہی ستم ہے, اور نواز سے ہیں. اس لیے پھر انسان بعض اوقات
نوازش پر بھی ڈرتا رہتا ہے کہ مہربانی ہو رہی ہے یار، ڈر کے جائے جملہ پھر ایسا نہ ہو کہ بہت سی جن میں باتوں کے ساتھ ساتھ واقعات پیدا ہو جائے. کیونکہ جتنے الزام کو ہم نے لوگ دیکھے ہیں جن پر نوازشیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہوا بہت. وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے سونا پہننے کا شوق ہے تو پھر کان تو چھلیں گے نا، بالیاں تو پہن ہو گئے تو خوف ہوتا ہے. شوق کی دنیا میں خوف ساتھ ساتھ چلتا ہے. خوف ہوتا ہے اس کے اچھے نہیں جانے کا، اپنی کوتاہی کا، اور ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں چھن جائے. اطاعت جو ہے بالخوف ہی اطاعت میں شوق. یہ جتنا خراب ہوتا ہے اتنا خوف ہوتا ہے، اور ہوتا لا خوف ہی ہے. لا خوف ہوتا ہے اس کا پہ خوف نہیں دنیا کا کہ وہ آئی ہے کہ نہیں ہے، کہ رہا ہے کہ نہیں رہا. اس کے ساتھ چلنے کا جو ہے نا شوق ایک خوف کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور سنبھل کے پاؤں رکھتا ہے. شوق کی مسافت، شوق کا مسافر ہے شوق ہی، لیکن ڈر ڈر کے چلتا ہے، ڈر ڈر کے چلتا ہے. تو اس لیے اطاعت بالمحبت جو ہے دراصل اطاعت بالخوف. اگر آپ کو اس کا ڈر نہیں ہے تو اس سے محبت نہیں ہے. وہ ایک ایسی واحد ذات ہے کہ وہ کبھی آپ کو بے باک نہیں ہونے دے گی. محبت کرنے والے، اطاعت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی جاننے میں اطاعت کرنے والے بے شمار گارنٹیاں ہیں ان کے پاس کہ تمہارا اچھا ہے، حالات اچھے ہیں اور آپ کا آنے والا زمانہ آپ کے گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہے، ترقی کرتے جا رہے ہیں. ہر شے انعامات ہی انعامات ہے، تو اتنے ہی خوف بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ شوق کا ایک بڑا دور دراز جا کے نام بنتا ہے. شوق جو ہے ہی خوف، ایسا خوف جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہو. قرب کا خوف، جتنا قریب ہے اتنا زیادہ اچھا ہے. وہ محبت کا ایک تقاضا ہے. اطاعت ہے شوق کے ساتھ، اور شوق یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ عطا ہے. چونکہ عطا ہے لہذا کہ چن جانے کا ہمیشہ ہے. بعض اوقات غلطی ہے چن جاتا ہے، بعض اوقات بغیر وجہ کہ چن جاتا ہے. اس کی مزاج ہے، وہ تو خود ہی بلایا مزاج آیا دھوکے دے لگے. کہتے تم ٹھہرا انتظار کرو یا آپ کو اگلے سمے پہ چلائیں گے. اس کی مرضی میں 50 سال بعد پھر رہ جائے تو وہاں کھڑے ہوئے کام میں ڈر رہے ہیں. اس سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. کرتا ہے نا کیا محبت کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، چلو کنویں میں ڈال دو. محبت شروع ہو گئی. ابھی کنویں میں مطمئن نہیں ہوا، الزام میں لگا دیا. ابھی الزام کے ساتھ محبت چل رہی ہے، کچھ جیل میں ڈال دو. اب ذاتی محبت کہتی ہے کہ صرف شروع ہو گئی کہ آپ چلو اس کا قصہ لکھ دو قرآن پاک. بہت اعلیٰ قسم کے اشد القصص، سب سے بڑا قصہ خوبصورت. تو مقصد یہ ہے کہ سارے کے سارا واقعہ ایسے ہی ہے. اور سب سے بڑا واقعہ جو ہے نا وہ یہ حضور پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اور میرے فرشتے بھیجے، میں اور میرے فرشتے جنت بھیجتے جا رہے ہیں، محبت کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہر حال سے واقعات ہو رہے ہیں اور گزار دیا وادیوں سے. اور آگے بدلے میں اپنے لوگ کربلا جو ہے کربلا دے تو کوئی آتے نہیں. لیکن یہ بڑا کوئی نہیں بات. جن کو ملی ان سے کچھ ہو جاتے اور کہتے ہیں بندے میں یہ بڑا انعام ملا جن کے ساتھ ہوا. اور جو دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا. اور دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ واقعہ ہو گیا جو اتنا بڑا کسی کے ساتھ نہیں ہوا. غم کے لحاظ سے عروج کے لحاظ سے، غم اور عروج بچا کو غم نکال دو تو عروج بھی نکل جاتا ہے. اب یہ بات ایسی ہے کہ جتنا قریب ہے اتنا خوف زدہ ہے. اب آتے ہیں یعنی اور قریب کر لیتے اس کی آگے فضلی کیا کر دیں. اتنا عروج دیا، جتنا عروج دیا اتنا ہی تکلیف سے گزار دیے. اللہ کا کام ہے. وہ ایسا ہی ہے کہ جتنا لوگ محبت کرتے ہیں نا اتنا ہی بچے گا. بادشاہ ہے، بادل ہے، سلطان جو چاہے کر دے. کسی کے ساتھ کچھ کر دیا، کسی کے ساتھ کچھ کر دیا. اس لیے اس کے پاس چلتے ہی رہتے ہیں لوگ، ڈرتے ہی رہتے، چلتے ہی رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. یہی کھیل ہے، یہی رونق ہے. اطاعت بالمحبت ہی اطاعت بالخوف ہے. اچھا ہے، خوف کا نہ ہونا تو اچھا نہیں ہے. خوف ہے، یہ خوف بھی خود سکھاتی ہے وہ محبت. خود بخود ہوتا ہے. عرفان نہ ہو تو پھر کیا ہے. جو عبادت کر رہے ہیں کچھ لوگ عرفان بغیر تو کہتے ہیں ایسی ہے، ٹکرے مار رہے ہیں. یہ بات تو سمجھتے نہیں ہیں. تو جس کو سمجھ آئی ہے اس میں ضرور خوف میں رکھا. یہ خوف میں زیادہ پلتا ہے، عرفان سے منزل طے ہوتی ہے. اطاعت اچھی بات ہے، خوف کا ہونا بھی اس کی اطاعت کا حصہ ہے. صحیح ہے.
سوال کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صحیح ہے. روحانی ترقی کا دعا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ سوال ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ روحانی ترقی جو ہے یہ ہوتی کیا ہے. اصل میں جو روحانی ترقی ہے نا یہ وہی سے ملتی ہے جہاں سے روحانی آغاز ہوتا ہے. بھلے کسی کو کسی واقعہ سے ہو گیا, کسی کو کسی شخص سے ہو گیا, کسی ذات سے ہو گیا, تو روحانی عروج عام طور پر وہی سے ہوتا ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. دعا جو ہے یہ مانگنے کی صلاحیت اچھی ہے, ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی پوچھ رکھنا چاہیے. تو رحمت کو جوش دلانے کی بات نہیں, رحمت جوش ہی میں ہے, لیکن عام طور پر فارمولہ کے بنانا بھی ہے تو وہ یہی کیا جائے کہ آپ وہ کام کرتے رہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وہ کام ہے سب سے زیادہ پڑھنے کو دریچی پڑھتے رہو اور کرنے کو حضور پاک سے محبت کرتا ہے. اللہ کی رحمت کی وجہ جوش ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ کام نہ کرو. میرا خیال ہے کہ آپ مانگنے سے تو رحمت جوش بھی آتی, سوال ہی چھوڑ دو کہ آپ وہاں جاؤ, سوال چھوڑ دو. پتہ کوئی بزرگ کا اگر آدمی ملا, پیر کوئی کامل مل جائے تو یہ بھی ذرا نصیب کی بات ہے. کیا مل جائے؟ کامل پیر. میرا خیال ہے کہ وہاں جا کے کوئی سوال کرنے کی ضرورت پڑے. کیوں؟ اگر تو وہ جانتا ہے تو خود ہی کر دے گا کام, اور اگر نہیں جانتا تو سوال کی کیا ضرورت ہے. اب اجمل ہے کہ اگر وہ جانتا ہے تو خود ہی پتہ ہے کہ کس کام کے لیے آیا ہے, اور اگر نہیں پتہ تو میرا بتا کیا وغیرہ کر رہے. اور اللہ تو ہر حال میں مطلب میں جانتا ہے. اور اللہ کو بار بار جو ہے نا یہ ریمائنڈ کرانا اور یہ کہتے رہنا اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسی کمزور قصہ ہے کہ تجھے معلوم ہے, سب معلوم ہے, اور تجھے تو معلوم ہی ہے. جب تجھے معلوم ہے تو پھر ٹھیک جانتا ہے, تو سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسے پتہ ہے کہ اس نے کیا بھیجا ہوا ہے آپ کے پاس. اب یہ کیا دینا کہ صاحب یہ تکلیف اس نے بھیجی ہوئی ہے, اسے دور کا یہ عرفان کی بات نہیں ہے, یہ تو میرا عام بات. عرفان کا مطلب یہ ہے کہ آپ چلتے جاؤ اور چلتے چلو, بلکہ دعا سے بھی الگ ہو کے چلتے جاؤ, پورا رضا کرتے جاؤ, اس کی طرح رجوع کرتے جاؤ. وہ اپنا کام کرتا جائے, تم اپنا کام کرتے جاؤ. کہ ہم تیرے خیال میں ہیں, میں تیری نماز ادا کروں, تو اب میں اس ذکر حبیب میں, تو یہ اپنا کام کری جاؤ, یہ اپنا کام کری جائے. تو یہ بھی ایک بات ہے. دعا زور سے لانے والی بات کون ہے. اس کی رحمت پہلے ہی ہے آپ کے ساتھ. اس نے آپ کو انسان بنایا. وہ اللہ جو کہ چمکی لیے بناتا ہے, چمگادر بناتا ہے, عاشق بناتا ہے, انسان بنایا, مسلمان بنا دیا, اچھا تکلیف فرما دی, پھر اپنے راستے کا شوق دے دیا. اس سے بڑی اور کیا بات ہے. اب اس کو زیادہ جوش ہی نہ دلاؤ, بس ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے جائے. ایک بات میں اطمینان کرو کہ آپ صرف اس کی رحمت یا عرفان لینے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ راضی رہو اس کی رضا پر. جس کا عرفان کا حاصل کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ شکایت نہ کرو کسی کی اللہ کے سامنے, اور تقاضا نہ گئے یہ دے دیتے وہ نہ دے دے, چھوڑ دو, اس کے اوپر چھوڑ دو. ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ, رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ. چیزیں دے جاتا ہے تو قبول کر لو, چھین دے جاتا ہے تو راضی ہو جاؤ. بس جو اس کا کام ہے وہ اپنا کام کرتا جائے. تم راضی رہنا سیکھو, عرفان ہی عرفان ہے. تو یہ زیادہ زبان بندی میں 9 درجے ہیں عرفان کے. بولنے میں ایک دن نہیں بولا ہوا, چپ رہ گیا, یہ گزر گیا چپ رہ گیا, وہ حالات ہو گیا چپ رہ گیا, حالات بدل گیا پھر چپ رہ. وہی عرفان ہے کہ 9 ایسے جو ہے نا عافیت کے خاموشی میں ہیں. تو عرفان یہی ہے کہ دنیا کا ذرا دھیان کرو کہ یہ دنیا جو ہے نا اس کے ساتھ تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو. کیا اگر تم ڈسپلن نہیں کر رہے ہو, ڈسپلن نہیں رہے کوئی نوکر گستاخ سزا تو دینی تھی نا,
یہ پھر فیریس کہ سزا والی بات جو ہے نا سب معافی سے اسے نکال دو، فائدہ پہنچاؤ اور اب معافی دیتے جاؤ، معافی پیغام میں معافی جائے کہ کوئی ایسا انتقام نہیں ہے کوئی، بلکہ آپ کی حد سے بھی آگے نہیں چل رہا کہ معافی کرو. تو انسانوں کو معاف کرنے والا، کیونکہ یہ انسان بڑا راز ہے. ارد گرد کائنات دیکھو، تیرے اللہ کا بنایا ہوا یہ جہان ہے، اس کے ساتھ ٹکرانا نہیں ہے. تو جھگڑا کرنے والا جو ہے نا ایک خود ہی وارتن بدبو پھیلاتا ہے. صلح کرنے والا ایسا جاتا ہے جیسے کہ موت کے وادی سے گزر رہا ہے، کون جھگڑا نہیں ہے، اس میں چپ کر جا رہا ہے اور لوگ لے کے چلے جا رہے ہیں آرام سے. یہ اگر مر جائے انسان تو کہتا ہے بھائی تو جو مرضی گاڑی دیتے جا، ہم تیرے انتظار رہتے ہیں، تیرا بھلا ہو جائے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے راز ہے، اللہ میں دیکھ رہا ہے، بنانے والے نے اس کو ایسے ہی بنایا. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ جو ہیں برے نہیں ہیں، لوگ مجموعی طور پر اچھے ہیں. غیر لوگ برا آدمی آ جائے تو لوگ برے ہو جاتے ہیں. اے بدتمیز ہو کہتے ڈر جا، تو جو آپ بدتمیز کہتے اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیا کہیں گا کہتے تو مر جا، وہ بھی نہیں گئے. آپ بات رہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، چل ٹھیک ہے، دوارے بستے رہیں، نوکی کریں گے اور سال کو قرات بھی دیں گے، ساتھ خوش بھی ہوں گے. کہتے دوارے بستے رہے، جوڑیاں سلامت، بھائی چاہے سارے اکٹھے ہو جاؤ. مطلب صاحب دعا دینے والا جو ہے نا ہمیشہ خوش. آپ اس کائنات کی آبادی ہے، اس کے اندر رہو. یہ انسان سے جھگڑا نہ کرو، خدا راضی. انسان کو تکلیف نہ دو، اللہ راضی ہے. اپنے ماں باپ مل جائے، ان کی خدمت کرو، اپنی ہستی سے باہر جا کے بھی اللہ راضی. کوئی مل جائے، قابو چڑھ جائے کوئی ماں یا باپ، پھر اس کی خدمت کی انتہا کر، یعنی کہ وہ بغیر بس کافی میں تب ہم راضی ہوں گے. وہ نہیں ابھی ہم اور راضی کریں گے، حتیٰ کہ بے شمار راضی ہو جائے. ماں باپ کے ساتھ انصاف نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. بندے پہ جس طرح ایسے ہی جس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بچپن میں تیرے جب کہ مانگنے کا شعور نہیں تھا، نکاح نہیں تھا، تیرے مانگے بغیر تجھے انہوں نے مہیا کیا خوراک اور تمہاری آسائش. اب بڑھاپے میں ان کے پاس شعور نہیں ہے اور تم مطلب باپ بن جاؤ گے. یعنی ماں باپ کے ماں باپ بن جاؤ اور ان کو اتنا آرام پہنچاؤ جیسے ان لوگوں نے ہمارے بچپن میں کیا ہوا تھا. اور جتنا اللہ نے اظہار کرتا ہے اظہار کر دینا ہے. عرفان یہ ہے، عرفان ہے آپ کی ہستی کو پہچانو، اپنے فرائض کو پہچانو، اپنے حقوق کو پہچانو اور اپنا اسٹے پہچانو کتنی دیر کے لیے ہے. اس کے بعد یہاں نام نشان کو نہیں ہوگا، کچھ عرصہ ذکر ہوگا اخبار میں کہ اسلام بزرگ کا چلم شریف ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد غائب. پھر وہ پوچھنے کے بعد ایک دن بنائیں گے لوگ کہ آج بندے وہ دیتا ہے، پھر وہ 2-4 پیپر کی بہت بڑا کاریگر ہو، پیپر بڑے کو بھی پڑتا ہے، اس میں اینڈ ہو. اور عام آدمی کے تو ویسے ہی اینڈ ہو جاتے ہیں. پیسے والے کا پتہ کیا کریں، جب وہ فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں کاغذات تیار کرو کہ دی پراپرٹی ہے اور زمینیں ساتھ نہیں لے جاتا، انسان بڑا افسوس ہوتا ہے. ویسے فارمولہ بن جائے نا، جہاں انسان جا رہا زمین ساتھ لے جائے، جاتی نہیں رہی. جب پیسے ساتھ لے جائے پیسہ ہی نہیں جاتا. ہوتا کیا ساتھ کیا جاتا ہے، ساتھ میرے رہ گئی ایک تمہاری جستجو، ساتھ میں ہی رہتا. اعمال رہتے ہیں، اعمال کی خوشبو رہتی ہے. کیا رہتا ہے؟ اعمال کی خوشبو رہتی ہے اور زندگی جو ہے وہ چلتی جاتی ہے، ٹوٹتی. تو عرفان بہت آسان چیز ہے. سب سے زیادہ آسان یہ ہے کہ آپ مطمئن ہو جاؤ اچھا کے ساتھ، سوال نکال دو تو جو وہ عطا فرماتا ہے وہ لیتے جاؤ، جو عطا فرماتا لیتے جاؤ. کچھ چیز نہیں ملتی شکر کرنے والی. چلو اتنی شکر ادا کرو کہ اس کائنات کو دیکھنے کے لیے اس نے آپ سے بنائی دے رہی، اس کا شکر ادا کرتے جاؤ تو پھر کمال شکر. اور اگر اس کا شکر ادا کرو، تمہیں بولنے والا بنایا، کھانے والا بنایا، خوشبو عطا فرمائی، خوشبو کا ذائقہ عطا فرمایا، اس نے سماعت دیا. آپ نے آپ کو دیکھو، چلو آئینے میں دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے میرا ظاہر اچھا بنایا ہے میرا باطن بھی اچھا. تو باطن جو ہے وہ اس لگن کا نام ہے، اللہ کی لگن کا نام ہے. تو اس کائنات میں 4 دن کی بات ہوتی ہے، اس کی بات تو رہنا کچھ نہیں ہے. تو وہ بھی جھگڑا کرتا پھر گزارتے اللہ کے ساتھ. تو یہ چھوٹی سی زندگی میں اتنا ہو جائے، انسان کی راضی ہو جائے تو پھر مسئلہ آ جاتا ہے. ارے سے لڑتے ہیں نا، اب کیا کرتا ہے، ارے سے لڑتا ہے مجھے کہ بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، ادھر کے ساتھ، ادھر کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ ساتھ میں جاتا ہے. اریٹیٹ ہو جاتا ہے کہ عرفان جو ہے اریٹیشن میں نہیں آتا.
آرام سے بیٹھ کے بس کہتے ہمیں پتہ چل گیا. کیا وجہ ہے؟ کہتے ہمیں اللہ کا پتہ نہیں ہے چل سکتا. اللہ کو آپ نہیں جان سکتے. بھائی یہ رواج ہے. جیسے عرب لوگ آئے انہوں نے ایک بات دیا کہ ہمیں عرفان ہو گیا. کیا عرفان ہوا؟ کہتے اس کو نہیں سمجھ سکتے انسان. بھائی یہ سمجھ رہے نا کہ اس کو نہیں سمجھ سکتے یہ عرفان ہے. اور شوق جو ہے بس اسی کا شوق کرو. ہم جانتے نہیں ہیں لیکن ہم مانتے چلے جا رہے ہیں. بس وہ ہمارے قریب ہیں, ہم اس کے کیا قریب ہو سکتے ہیں. محبت اسی کی طرف سے ہوتی ہے, ہماری طرف سے کیا ہوتی ہے. ہم تو بیٹھے ہی مت لیتے ہیں نامسلمان لوگوں سے. تو دعا کیا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے مل جائے تو میرا خیال ہے کہ دعا کا دفتر بند ہونا چاہیے. یا اللہ یہ میں نے دعا بتائی تھی, یا اللہ جو تم نے دینا ہے نا وہ تو مانگے بغیر دے دے. جو تم نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے. بس لازمی دعا. جو تم نے دینا ہے وہ تو ویسے ہی دے دے. جو تم نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے. تو آپ راضی ہیں ایسی زندگی دے دے کہ ہم بھی خوش رہے تو تم بھی راضی رہے. یہ نہ ہو کہ ہم زندگی پیچھے بناتے جائے کل کو پتہ چلے تو راز تھا, یا میں تمہیں خوش کرتے جائے اور آپ زندگی میں مصیبت پڑ جائے. تو یہ ایسی زندگی دے کہ ہم بھی خوشی سے صبر کٹ جائے اور آپ بھی خوشی رہو ہمارے اوپر. بس تو ایسی زندگی کہ ہم بھی خوش اور آپ بھی خوش. زندگی دینے والا بھی خوش رہے, زندگی لینے والا بھی خوش. تو یہ عرفان ہے. عرفان کیا ہے؟ اوپر ماں باپ ادھر اولاد. اولاد کو خوش رکھو دنیا تمہاری درست ہوگی. کیا درست ہوگی؟ بیوی بچوں کو خوش رکھو کیا کہ دنیا تمہاری صحیح ہوگی. ماں باپ کو راضی کرو عرفان صحیح ہو گیا. دو تو کام ہے. تو دنیا کیا ہے؟ بیوی بچوں کا راضی رہنا. اور عرفان کیا ہے؟ ماں باپ کا راضی رہنا. بعد اوقات دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. فارغ ساتھ اوقات اگر اکٹھے ہو جائے تو پھر دونوں باتیں عرفان بھی ہے اور مال بھی ہے, دنیا بھی ہے, اور بے شمار اس کی بات ہوتی ہے. تو عروج یہی ہے. بلکہ ذرا سر زمین پہ آتا ہے تو انسان کا کوئی بھی جاتا ہے. بس سجدہ کرتے جاؤ اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہو. وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ. اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ, اور اس راہ پر چلنے والوں کے ساتھ راستہ بنا لو. اور پہنچنا کسی نہیں ہے انشاءاللہ. سفر لمبا ہے, پہنچنے کی طرح ہے. اس راستے میں جو مر گیا وہی منزل پہ پہنچے. لکھا جی آپ منزل کہتی ہے جو اس راستے میں جو اللہ کے رجوع کے اندر مر گیا وہ اللہ کے بعد پہنچ. تو اس راستے میں عرفان کے راستے میں مرنے والوں کو کہتے ہیں کہ وہ منزل سے مل رک ٹھیک ہے چلتے جاؤ. انڈیکیشن کیا ہے؟ انڈیکیشن یہ ہے اللہ کے محبوب کی طرف جانا ہے دنیاوی طور پر, اور یہ راستہ ہے اس طرف جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ. تو حضور پاک تعلیم دیتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. پھر اللہ کے بعد جب پہنچ جاتے ہو پھر محمد رسول تب سے. یہی دونوں کا کھیل ہے. تم درمیان میں عرفان کرتے جاؤ. کہتے ہیں کہ زمین سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ, اور آسمان سے آواز آتی ہے محمد. عرفان کا جھگڑا نہیں ہے, چلتے جاؤ. عرفان جو ہے عارفوں کی سنگت کر لو. جو تمہارے خیال میں عارف لوگ ہیں ان کی سنگت کر. تو قرآن پاک کی آیتوں کو اب وظیفہ نہ بناؤ کس کام کے لیے. یہ زاچے رمل عمل فور ٹیلنگ پشین گوئیاں لوگوں کو متاثر کرنا, محبت نامے اور زیادہ محبت نامے, اشد حب للہ, یہ سارے واقعات کرنے ان سے چھوڑ کر ایک آرام سے شانتی کی طرف. یہ عرفان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر زبان میں عرفان رکھا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ عربی جانتے ہو آپ. جب اللہ ہر زبان میں عربی جانتے تو پھر عربی کی عبادت فرض ہوتی ہے آپ کو نماز. مطلب یہ جو کچھ ہے اس پہ ایسے رہتے. محبت ہی کا نام عرفان ہے. اور محبت جو ضروری کہ مفاہیم سے بھی آشنا ہو. یہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, میں کہتا اللہ تعالیٰ لینے والا ہے. کہتے اس کو زندگی دے دی اللہ ہے نا, دعا کی زندگی بھی گئی اس کو, دعا کی زندگی لے لی اس نے. دونوں سے کہا اللہ ٹھیک ہے. پھر مہربان ہو جائے تو پیسہ بڑھاتا ہے, اور مہربان ہو جائے تو پچھلے بھی چل جاتے. ہم نے اس کی مہربانی کے دونوں روکا. کسی کو دے کے نواز رہا ہے, کسی کو لے کے نواز رہا ہے, کسی کو پیدا کر رہا ہے, کسی کو مار رہا ہے. دونوں رخ صحیح ہیں. کسی کو مسافر بنایا, کسی کو مقیم بنا دیا, کسی کو خوبصورت بنا دیا, کسی کو بدصورت بنا دیا, کبھی رات بنا دیا, کبھی دن بنا دیا. یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. بار دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. بس فضل درکار ہے. فضل کیا ہوتا ہے؟ جس کو فضل ہو گیا وہ مطمئن ہو گیا, تقاضا ختم ہو گیا. جس کو فضل ہو جائے وہ تقاضا ختم ہو گیا, شکایت ختم ہو جائے. ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں,
اولادیں بھی راضی ہے, بیوی بچے راضی ہو, سب راضی, آج سے راضی, آپ راضی, جگ راضی, اللہ تعالیٰ راضی. انسان لوگوں سے الگ ہو کے بیٹھ جائے غور کرنے کے لیے, کہتے ہیں پہلے میں اس کے ساتھ کر لوں کہ میری بچت بھی آگے نہیں ہے, عورت صحیح آگے نہیں ہے. پھر جب میں بیٹھے گا اکیلا نویکلا تو اندر سے اس کو بات آئے گی کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, اس کی نشان دی کر دے, اور ضمیر اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دے گا یہ 10-12 چیزیں غلط ہے. اب ٹھیک کیا چیز ہے, یہ چیز ٹھیک ہے. اچھا پھر تو نہ بیٹھ کے پوچھو کہ 10 رزلٹ بتاؤ, ضمیر کیا ہے کہ نہیں نقصان ہی ہے, ابھی خزارے میں جا رہے ہیں. اگر ضمیر کیا تھا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا استغفار کر کے اسے فروز آف کر دیں, یا اللہ غلطیاں معاف, غلطی کرنے کی توفیق نہ دے اور نیکی کی توفیق دے, اور نیکی کرنے کی ضمیر راضی تو اللہ راضی. کون راضی؟ ضمیر راضی تو اللہ راضی. دوسرا آسان طریقہ ہے, جہاں بھی مطلب یار اللہ سے رجوع کرنے والی جن محفلوں میں جاتے ہو, جن لوگوں سے ملتے ہو, کہ جس کو آپ نے گائیڈ بنایا ہوا ہے, تو اس سے پوچھ لو کہ آپ ہم پر راضی ہو کہ نہیں ہو. گائیڈ راضی تو پھر اللہ راضی. آسان ماں سے پوچھ لو, ماں راضی؟ کہتی میں راضی, اللہ راضی. اللہ راضی ہو تو ماں راضی ہوتی ہے, ورنہ نہیں ہوتی راضی. یہ ہے کہ راز ہے. استاد راضی ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے, ورنہ استاد راضی نہیں ہوتا. تو جو پیر یا شاید جس وقت کہتے ہیں راضی ہوتا ہے, اللہ راضی. پوچھنے کا طریقہ یہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ضرور دل میں جانا چاہیے مسلمان, تو سمجھو کہ تمہارے اوپر اللہ راضی نہیں ہے. تمہارا عقیدہ ہے کہ مسلمان بخشے جانے تک, اگر نہیں بخشے جائیں گے تو میں دعا کرتے کہ تم سب کے لیے آپ سے تمام ہو گئے, تم آپ کے لیے نکل جاؤ. یا اللہ جس نے میرا دل دکھایا اس کو معاف کر دے. تو جس نے سب کے لیے دعا کی ہے اس کی بخشش ہو گئی. جو سب کا بھلا چاہنے والا ہے اس کی بخشش ہو گئی. جس کی ماں نے کہا دیا جب میں راضی ہوں وہ بخشش ہوگی. جس کے استاد نہیں, استاد ہم جو پڑھانے والا ہے وہ کہہ دیا میرا دل بہت خوش ہو گیا, علم کا راستہ آسان ہو گیا. پیر صاحب کہہ دیا کہ میں راضی ہوں, وہ مرید کا آپ پر توری. تو اس پیر یہ دیکھ رہا ہے کہ کس کی خوشنودی تو اپنے لیے باعث رحمت میں, اس کی خوشنودی کر لو. تم نے کوئی بکرا پالا ہوا نا, تو اس سے تمہاری محبت ہے, تو آپ کو بکرا صحت مند ہے, میرا اللہ راضی رہتا ہے. تو بکرا اگر راضی ہے تیرے بڑھتے تو پھر اللہ تعالیٰ جس جو چیزیں اللہ کا رجوع کرا رہی ہے نا, وہ اگر راضی ہے تو اللہ راضی ہے. دوست تیرا جا رہا ہے حج کرنے, اس کا پکا دوست ہو گیا, اس سفر میں دوست راضی رہا تو تیرا حج راضی ہے. ہر وہ چیز جو انڈیکیٹ کر رہی ہے اللہ کی طرف, وہ اگر قریب سے راضی ہے تو اللہ راضی. تو اللہ تعالیٰ کا سر آپ پڑھیے ساتھ, اللہ راضی ہے تو بیش سمیت راضی ہے, سارے کچھ نہیں راضی ہے. اور دوسرا اور اس سے کہا نہیں کا, جس دل کے اندر حضور پاک کی محبت ہے وہ دوزخ میں جا سکتا ہے. دوزخ میں داخلہ ممکن نہیں اس کا, کوشش کر کے دیکھے تب نہیں آ سکتا. دوزخ میں چلے جائے ہستی سے تو جو ٹھنڈی ہو جائے گی, چلا جائے بولی جا سکتا. آسان سی بات. اب حضور پاک سے محبت جائے اگر مشکل بات ہے تو حضور کی کسی جانشین سے محبت کرتے بہت آسان ہے. اگر تم علی کہتے ہو تو اگر علی سے دل سے محبت کر لو تو اس کا جیسے علی کا اپنی ملان جو وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا. پہلے تو اس کو پتہ نہیں چلنا تھا ادھر. آگے چلے جاؤ ان کی مطلب میں تبا تابعین اولاد اجمعین سارے وارثین خلفاء راشدین جو بھی تمہارا عقیدہ ہے حضور سے واپس تقان کا آج تک, تو ان کا ساتھ تک تلّہ کرو گے آپ دوزخ میں جا سکتے. تبا تابعین جو اللہ کی راہ میں مر گیا وہ شہید ہو گیا, راہ نہیں مارا. جو اللہ کی اسٹی پر مر گیا وہ بھی شہید ہو گیا, اور جو حضور کے نام پر مرا وہ شہید ہو گیا, اور جو حضور کے اسم میں مرا وہ بھی شہید ہو گیا, اور حضور کے اسم میں زندہ رہا وہ بھی شہید ہو کے مرا. مسلمان پہلے ہی یہ سرفراز ہے. ایک مولوی جو ہے نا وہ نہیں جنت میں جائے گا, سے پوچھا جائے گا پہلے کہ تو کرتا کیا ہے مسلمانوں کو دوزخ میں, تم بھیجتا رہا ہے. تو مولوی بھیجتا ہے, اللہ نہیں بھیجتا. مولوی کے بھیجے گا تو باہر رہ جائے گا. دعا کرو کہ کسی آدمی کے لیے آپ دوزخ کا کبھی سفارش نہ کرو. جنت ہی جنت سارا, بلکہ ادھر ہی جنت ہے. جنت ہے کیا؟ حضور پاک کی محبت ہے. دوزخ کیا؟ حضور پاک سے ادھر بھی ہونا. بس اتنی ساری بات, ساری رات بھی کہانی ہے, اور تو کہانی کا نہیں ہے.